بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں اور ان کے سیرت و کردار سے ہدایت کا نور حاصل کرتے ہیں۔ حسب سابق آج بھی ہم نے سیدنا ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کو رب کائنات نے کتب اولین اور آخرین کا علم بھی عطا فرمایا۔ تورات کے ماہر تھے، انجیل کا علم بھی آپ کے پاس تھا اور قرآن و حدیث کا نور بھی رب کائنات نے آپ کو عطا فرمایا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے میری شان میں آیات کا بھی نزول فرمایا۔ خالق کائنات نے فرمایا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ لوگ کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اسی طرح سورہ احقاف کے اندر رب کائنات نے آپ کی شان کی بابت فرمایا قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے آپ کو جنتی قرار دیا۔ پھر صحابہ کرام کے مابین آپ کا جو علمی مقام تھا، اس کی جو ثقافت تھی، وہ اپنی جگہ مسلم تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ امام الفقہاء حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الموت کے قریب ہوئے تو لوگوں نے آپ سے وصیت کے بابت کہا، تو آپ نے فرمایا مجھے سہارا دو، مجھے بٹھاؤ۔ بٹھایا گیا تو آپ نے وصیت فرمایا علم اور ایمان اپنی جگہ قائم ہے لیکن میں رخصت ہو رہا ہوں۔ فرمایا اگر علم چاہتے ہو تو 4 لوگوں سے علم حاصل کرو، ابو درداء ہیں، سلمان فارسی ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے آپ کو جنتی بھی قرار دیا۔ تو یہ عظمت رب کائنات نے عبداللہ بن سلام کو عطا فرمائی ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم سیدنا عبداللہ بن سلام کا ذکر کرتے ہوئے دربار مصطفیٰ تک پہنچے تھے، اور الحمدللہ اس گفتگو کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمیشہ شامل ہوتے ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، انتہائی محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو۔ بہت شکریہ مفتی صاحب پچھلے پروگرام میں ہم پہنچے تھے کہ سیدنا عبداللہ بن سلام کریم آقا ہجرت مدینہ فرمائی اور کس طرح دربار مصطفیٰ میں آئے، اور پھر دربار مصطفیٰ میں آ کر سرکار کا چہرہ دیکھا اور دیکھتے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میں چاہوں گا اس سے آگے آپ اگلا منظر بیان فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ان جلیل القدر ہستیوں میں سے اور نفوس قدسیہ میں سے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے اعزازات سے نوازا، جی، بہت بڑا شرف عطا فرمایا، اور پھر پہلی امتوں میں بھی جن کا قد و قامت بہت بلند تھا سبحان اللہ، اور ان میں احترام کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے، اور پھر قوم رسول ہاشمی میں بھی آ کے امت کی آنکھ کا تارا بنے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے بڑی عظمت عطا فرمائی۔ ابو یوسف حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت میں جب آئے تھے تو یہ ہم نے گزشتہ پروگرام کے اختتام میں یہ بیان کیا تھا کہ جب پہلی نظر رخ مصطفیٰ پہ پڑی، جب چہرہ والضحیٰ کو دیکھا، سبحان اللہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چمکتی ہوئی والفجر کی پیشانی کو دیکھا، کیا کہنے۔ تو اس وقت خود کہتے ہیں فلما عرفت وجہہ فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ ہاں ہاں ہاں، بے شک، لا ریب۔ جب پہلی نظر پڑی تھی تو دل سے یہ آواز نکلی تھی، دل سے یہ آواز آئی تھی، دل نے یہ گواہی دی تھی، یہ شہادت دی تھی، یہ تصدیق کی تھی کہ ایسا حسین مکھڑا، سبحان اللہ، ایسا نورانی چہرہ جی،
یہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. کیا کہنے. تو اسی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور حضور کی غلامی اختیار کی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے پہلی کتب کے اندر بہت کچھ پڑھا ہوا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں, اور نبی کا منصب کیا ہوتا ہے, نبی کی شان کیا ہوتی ہے, جی نبی کے امتیازی اوصاف کیا ہوتے ہیں, شان نبوت کیا ہوتی ہے, اس حوالے سے میرا علم عام لوگوں سے ذرا ہٹ کے تھا اور رسوخ پر مبنی تھا اور بصیرت پر مبنی تھا اور مطالعہ پر مبنی تھا. جی فرماتے ہیں اس لیے میں نے مزید تسلی اور تشفی کے لیے, پہلی تو گواہی وہی تھی جو دل نے دی, بے شک, جو اندر سے صدا اٹھی, جو اندر سے آواز آئی, لیکن تسلی تشفی کے لیے وہ جو پیرامیٹرز تھے, وہ جو پیمانہ تھا, جی جو کتب کے اندر تھا اور میرے نالج کے مطابق تھا, اس تسلی کے لیے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آیا, جی جبکہ آپ بنو نجار کے محلے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کٹیا کے اندر, آپ کے مکان کے اندر آپ قدم رنجہ فرما چکے تھے, تشریف لا چکے تھے, سکونت اختیار کر چکے تھے, سبحان ابو اللہ, ایوب انصاری کے گھر کو رش کے کمر بنا چکے تھے. سبحان اللہ. تو میں وہاں حاضر ہوا اور میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے, جی اور وہ صرف مدعا یہ تھا, مقصود یہ تھا کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہوا ہے وہ میرا علم حضور کی ذات کے مطابق ہو جائے, آپ کی ہستی کے مطابق ہو جائے, سبحان اللہ. منطبق ہو جائے. تو کہتے ہیں میں نے سوالات کیے, اور ان وہ 3 سوالات تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور دوسرا سوال یہ کیا کہ جنتی لوگوں کو سب سے پہلے جو رزق دیا جائے گا, جو توشہ دیا جائے گا, وہ کیا ہوگا؟ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کبھی اس کی شباہت, اس کی صورت وہ باپ جیسی ہوتی ہے اور کبھی ماں جیسی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ واہ واہ. یہ سوالات کیے. بلکہ مفتی صاحب یہ سوالات جو ہیں یہ صحابہ کا عقیدہ بھی بیان کر رہے ہیں. یہی بات واہ بڑی واہ واہ اہم بات آپ نے کی ہے. سبحان اللہ. صحابہ کا عقیدہ تو بیان کر ہی رہے ہیں, کیا کہنے. یعنی اس سے آپ آگے کی بات کر لیں نا, جی کہ ابھی تو انہیں 2 دن 3 دن ہوئے تھے کلمہ طیبہ پڑے ہوئے, مسلمان ہوئے. اس سے پہلے تو وہ یہود کے بہت بڑے عالم اور نصارہ کے بہت بڑے جو ہے متبحر تھے, جی بے تو شک. ان کے ہاں بڑے قابل قدر تھے اور ان کتب کے عالم تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی مذہب رکھنے والا شخص کیوں نہ ہو, صحیح. صرف مسلمان ہی نہیں, حضور کا غلام ہی نہیں, صحابی رسول ہی نہیں, واہ واہ واہ. کوئی بھی مذہب رکھنے والا شخص کیوں نہ ہو, اس کا یہ عقیدہ ہے, تمام مذاہب میں یہ کامن چیز ہے, یہ قدر مشترک ہے, اور تمام کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب دان ہوتا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے. بے شک بے شک. یہ ابو جہل کے بارے میں جو بڑی مشہور بات ہے, تو اس نے آ کے جو سوال کیا تھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے, بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے, تو وہ چھپا کے لایا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے, مخفی رکھ کے لایا تھا, واہ واہ. چھپا کے لایا تھا گھر سے, مٹھی بند کر کے لایا تھا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میری مٹھی میں بند ہے اور غیب ہے, جی غیب ہے یہ. کیا تو اگر کہنے. یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ بتا دیں گے. تو اس کا مطلب ابو جہل کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کا علم رکھتا واہ ہے, واہ واہ واہ. جو سبحان جس اللہ. کے پاس غیب کا علم نہ ہو نبی ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی مفتی صاحب بڑی اہم بات آپ نے بیان فرمائی کہ یہود و نصارہ کا بھی, مسلمانوں کا بھی, اور ایک کافر کا بھی عقیدہ. کافر کا بھی, مشرکین کا بھی, یعنی یہ تمام انسانیت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی ذات غیب کا علم رکھتی ہے. بے شک. اب یہی بات, تو یہ آپ نے سوال کر کے مجھے میری تاریں چھیڑ دی. سبحان تو اب عرض یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کو بینگا مسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام امتی ہونے کے ناطے, اور پھر ایک عالم اور ایک اسکالر اور مفتی اور مبلغ اور وائز اور محراب و منبر کا وارث ہونے کے ناطے ہم قرآن و سنت کی ایسی تشریح کریں کہ ان کے درمیان کوئی تضاد نظر نہ آئے. ایک بات, جی ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی تضاد نظر نہ آئے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری بات سے یہ تاثر کبھی نہ جائے
کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امتی کا فرض یہ ہے کہ وہ ایسی بات کرے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا پھریرا پہلے سے بھی زیادہ بلندی پر لہراتا ہوا نظر آئے. کیا کہنے سبحان اب اللہ. قرآن و سنت، آپ اس بات کو کہ جناب غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، جی اور قرآن کی ایک آیہ کریمہ کا حوالہ اس حوالے سے بہت زیادہ علوم خمسہ، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا سبحان وما اللہ. تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. یہ علوم خمسہ کے حوالے سے بہت زیادہ کہ ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، بارش کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ما فی الارحام پیٹ میں کیا ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کل کیا ہوگا اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور کون کہاں مرے گا اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. واہ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کے علم سے کسی کے علم کسی کے علم کو کوئی نسبت اور کوئی تناسب نہیں ہے، بے شک. کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی حوالے سے. مخلوق میں سے کسی کے بھی علم کا اللہ کے علم سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چیزوں کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اگر یہ بات ہو تو پھر تو الٹرا ساؤنڈ مشین کو آپ کو اللہ ماننا پڑے گا، خدا نہ خواستہ معاذ اللہ پھر تو اسے معبود ماننا پڑے گا. جی. الٹرا ساؤنڈ مشین بتا دیتی ہے پیٹ میں کیا ہے، محکمہ موسمیات بتا دیتا ہے کہ کل بارش ہوگی صحیح. اور کل کیا ہوگا پہلے کی خبریں دے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے، آپ کے اصحاب میں اور امت کے اولیاء میں بے شمار لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے کل کی خبریں بھی دی ہیں. جی. حضرت ابوبکر صدیق نے بتا دیا تھا کہ پیٹ کے اندر کیا ہے، اللہ وہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، جی جی. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، اللہ کی عطا سے ہے. سبحان اللہ. دوسری بات، اس آیہ کریمہ میں جو نفی ہے، جہاں جہاں بھی علم غیب کی نفی کی گئی ہے تو وہ درایت کی نفی کی گئی ہے. صحیح. اور درایت کا مطلب ہوتا ہے اپنے اندازے سے، تخمینے سے، آئیڈیے سے، گیس سے جاننا، اس کو درایت کہتے ہیں. اور اس کا علم نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے. واہ واہ واہ. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کے جی متعلق؟ جی. تو میں سوالوں کی طرف ہم بعد میں آئیں گے تاکہ جواب لیں گے. گفتگو کا حاصل ناظرین محترم یہ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اور اللہ پاک جس کو علم عطا کرتا ہے وہ عطائی کہلاتا ہے. اور انشاءاللہ یہ 3 سوال جو ہیں کہ پہلا کھانا جنت میں کیا ہوگا، پہلی علامت قیامت کی کیا ہوگی، اور بچہ کبھی ماں کے ہم شکل ہوتا ہے کبھی باپ کے ہم شکل ہوتا ہے، اس کے جوابات کیا ہیں وقفے کے بعد انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام کے علم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمارے معاشرے میں یہ عام جملہ بولا جاتا ہے کہ علم غیب اللہ جانتا ہے، اور کوئی جانتا ہے کہ نہیں جانتا. حالانکہ اگر آپ قرآن پڑھیں تو بار بار رب کائنات نے فرمایا پیارے تلک من انباء الغیب نوحی الی، فرمایا اے حبیب یہ جو ہمیں آپ کو علم عطا کر رہے ہیں، یہ جو خبر دے رہے ہیں، یہ غیب ہی تو ہے. پھر قرآن نے کہا وما هو علی الغیب بدنین، فرمایا اس نبی کی شان یہ ہے یہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا. مفتی صاحب میں چاہوں گا ان سوالوں کے جوابات عطا فرمائیے گا. جی. اور 2 آیات میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، سبحان یعنی اللہ. آپ آدھا قرآن نہ پڑھیں، اپنی جی. مرضی کا صحیح. جو ہے وہ کتاب سے حصہ وصول نہ کریں، بلکہ پوری بات امت تک پہنچائے. قیامت کے متعلق بہت بڑا مسئلہ ہے یہ امت کے اندر، اور پیش کیا جاتا ہے کہ قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث شریف میں بھی صحیح اور دیگر احادیث کے اندر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات اور امارات کھول کھول کے بیان کر دی. بے شک بے شک. قیامت کی نشانیاں واضح طور پر بیان کر دی. تو اگر کسی بندے کو کسی چیز کا علم ہی نہ ہو، اس نے وہ دیکھی نہ ہو، اس کے سامنے ہی نہ ہو، تو وہ نشانیاں بتا سکتے ہیں؟ نہیں.
جس نے بلکہ مفتی صاحب آپ نے تو ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ جو جنتی جنت میں جائے گا سب سے پہلے وہ بھی سرکار کو علم ہے، سب سے آخر میں جائے گا وہ بھی علم ہے، جہنم میں جو جائے گا سرکار دو عالم نے اس کا بھی بیان فرما دیا۔ وہ بڑی طویل حدیث شریف جو حضور نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا تھا صحیح بخاری میں، تو ممبر پر سارا دن خطبہ دیا میرے آقا اللہ نے، اکبر، سارا دن خطاب فرمایا، اور صحابہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے آفرینش سے لے کر جی اختتام کائنات تک حتی دخل آخر النار اور حتی دخل اہل الجنہ منازلہم، اللہ اکبر، آخری جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک سبحان اللہ، اور آخری جنتی کے جنت میں چلے جانے تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کھول کے بیان کر، واہ واہ واہ، اور پھر صحابہ کہتے تھے کہ ہم میں سب سے بڑا عالم سمجھا ہی وہ جاتا تھا جس نے رحمت عالم کا وہ خطاب سب سے زیادہ محفوظ کر لیا، کیا کہنے، وہ خطبہ سب سے زیادہ یاد بلکہ کیا مفتی تھا۔ صاحب کوئی واقعہ رونما ہوتا بلکہ کوئی پرندہ بھی گزرتا جی، تو صحابہ کہتے ہیں سرکار نے اس کا بھی ذکر کیا، اس کا بھی ذکر اللہ یہ ہے اکبر، بات۔ تو سبحان اب قیامت کو متعلق جو حدیث جبریل ہے بڑی مشہور، جس میں جبریل آئے اور انہوں نے اسلام کے متعلق، ایمان کے متعلق اور احسان کے متعلق سوالات کیے صحیح بخاری میں، اور پھر کہا متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو چونکہ قیامت کا ایگزیکٹ ٹائم بتانے کی اجازت نہیں تھی، صحیح، وگرنہ تو سارا نظام ہی ختم ہو جائے۔ علامات بیان کر دی، اگر آج بتا دی جائے کہ قیامت میں ابھی 500 سال ہیں تو لوگ تو بس تکیہ کر لیں گے، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ موت کا جو ٹائم، ہر بندے کی موت کا ٹائم صحیح، اور قیامت کی تعین کا ٹائم، یہ اللہ نے اپنی حکمت کی وجہ سے مخفی رکھا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے اور علم دینے کے باوجود اپنی حکمت سے انہیں اس کو کھولنے کی اجازت نہیں دی ہے، وگرنہ جزا اور سزا کا اور عمل کا اور دنیا کا یہ سارا فلسفہ ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اب اس میں جبرائیل امین نے کہا متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں پتہ ہے کیا فرمایا تھا؟ کتنا خوبصورت جملہ ہے، آپ نے فرمایا مل مسئول عنہ بعلم من السائل۔ اللہ اکبر، سبحان اب اللہ، اس کی اپنی تشریحات تو لوگ کرتے رہے، عاشق میں جب پڑھتا ہوں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرے آقا کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ، مجھے بھی پتا، بے شک، بتانے کی اجازت نہ تمہیں ہے نہ مجھے۔ ہاں آگے کہا جی کیا علامات بتا دے، فرمایا اس کی اجازت ہے، تو علامات بتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی اس حدیث میں بھی علامات قیامت کی بتائیں، یہاں بھی حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ پوچھا تھا، اور عبداللہ بن سلام چونکہ بہت بڑے عالم تھے تو انہیں پتا تھا اس بات کا سبحان اللہ، کہ اللہ کے نبی کو قیامت کے متعلق تو ایگزیکٹ بتانے کی اجازت نہیں ہے، علامات قیامت بتانے کی اجازت، اور وہ بھی چونکہ غیب سے متعلق ہے، تو جس نے قیامت کی علامات بتا دی وہ اللہ کا سچا نبی۔ سبحان اللہ، تو پہلا یہ کہا کہ جی بتائیے کہ قیامت کی پہلی علامت کیا، جی، اور جنتیوں کو پہلا کھانا کیا ملے گا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا آغاز ایسے ہوگا کہ ایک دھواں اٹھے گا صحیح، اور وہ لوگوں کو مشرق کی طرف ہنکا کے لے جائے گا، مشرق کی طرف گھیر کے لے جائے گا، اکٹھا کر دے گا۔ اور فرمایا دوسری نشانی یہ ہے جو جنتیوں کو، میرے آقا نے فرمایا کہ مچھلی کا جگر سب سے پہلے جنتیوں کو پیش کیا جائے گا، واہ واہ واہ، پہلا کھانا، پہلا کھانا جو پیش سبحان کیا اللہ، جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ بچہ کبھی ماں کے مشابہ اور کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مادہ تولید غالب آ جاتا ہے بچہ اسی کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ تو چھوٹی باتیں تھی، اللہ کا پیارا محبوب تو اس سے آگے کی باتیں۔ اللہ اکبر، سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا جی، تم پہ کروڑوں درود، اغیب الغیوب تو اللہ کی ذات ہے۔ اب لطف کی بات جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب یہ سوالات کے جواب میرے آقا نے ارشاد فرمائے نا تو میں نے فوراً کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وانک رسول انک رسول اللہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان، عقیدہ، حضور کی غلامی اور علی وجہ البصیرت اور جانچ اور پرکھ کے بعد صحیح، پہلا وہ ایمان تھا جو دل کی شہادت تھی، اور یہ ہے جو عقل نے بھی گواہی دی ہے، دونوں سے مانا ہے حضرت عبداللہ بن سلام نے، دل سے بھی ماننا اور عقل سے بھی ماننا ہے۔ بے شک، اب اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ چونکہ جو حضور کی غلامی میں آتا تھا
اس کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی تھی کہ سارا زمانہ یہ مزہ چکھ لے، اللہ پوری کائنات حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ لوگ ادھر ادھر کیوں پھر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے جی کہ اس ہستی کی بارگاہ میں آنے کی لذت کیا ہے۔ کیا کیا تو نہ صرف اپنے گھر والوں کو بلکہ سب ان کی خواہش یہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو قوم یہود ہے وہ مجھے سردار مانتی ہے اور سردار کا بیٹا مانتی ہے، اور مجھے بہت بڑا عالم بھی مانتی ہے اور میرا احترام بھی کرتی ہے، جی تو لیکن ان کے اندر ایک پرابلم اور خامی یہ ہے کہ یہ فوراً قدم قدم پہ مکر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، صحیح، یہ الزام تراشی اور افتراء پردازی پہ آ جاتے ہیں، بہتان تراشی پہ آ جاتے ہیں۔ یعنی پھر جانا یہودیوں کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ گھر کا بھیدی کہہ رہا، حضرت عبداللہ بن سلام کہہ رہے تھے۔ کاش آج مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، قرآن نے بار بار کہا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، رازدار نہ بناؤ، صحیح، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، بے شک، وہ تمہاری مخالفت اور دشمنی میں کمی نہیں کریں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ۔ اللہ کے قرآن نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ہر وقت کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا رکھیں، اور ان کی دشمنیاں ان کے منہوں سے واضح ہو چکی ہیں، اللہ لیکن فرمایا کہ جو وہ سینوں میں چھپا رہے ہیں وہ اس سے کہیں بڑا ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ اللہ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ ان کو بلائیں، جی میرے ایمان لانے کا تذکرہ نہ کریں، مجھے پردے میں بٹھا دیں، اور پھر ان سے میرے متعلق میری بابت سوال کریں، وہ کیا جواب دیتے، اور آپ انہیں دعوت بھی دیں۔ صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران یہود کو اکٹھا کیا، اور حضرت عبداللہ بن سلام بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت پیش کی، توحید کی، جی اپنی نبوت کی، اور اپنے پیغام کو ان تک پہنچایا، اور فرمایا کہ حق کو قبول کر لو۔ تو یہودیوں نے یعنی ایک لمحے کے لیے بھی سوچے بغیر، صحیح، یہ سب سے بڑے دشمن جو ہیں ازلی جو ہیں، انہوں نے ایک لمحے انہوں نے کہا جی ہم جس دین پر ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے، ہاں ہمیں کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ عبداللہ بن حسین جو ہیں ان کو جانتے ہو؟ جی ان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا جی وہ تو ہمارے سردار کے بیٹے، ہم میں سے سب سے بڑے عالم، سچے سچے، پاکیزہ پاک کردار کے حامل، اور ہمارے دل و نگاہ میں ان کا بڑا احترام ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اچھا اگر وہ یہ دین قبول کر لیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر وہ میرا کلمہ پڑھ لیں، تو پھر کہتے ہیں جی خدا نہ کرے ایسا ہو، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عبداللہ بن سلام آپ کو مان لے، صحیح، وہ اپنا دھرم چھوڑ کر آپ کے دین کو اپنا لے۔ تو اتنی بات کہی تو میرے آقا نے آواز دی، حضرت عبداللہ بن سلام پردے کے پیچھے سے رحمت عالم کی بارگاہ میں آئے، سبحان اللہ، اور توحید و رسالت کے نعرے لگاتے ہوئے آ رہے تھے، اللہ اکبر، حضور کی عظمت اور حضور کی نبوت کی شہادت دیتے ہوئے، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب انہوں نے یہودیوں نے یہ دیکھا، آپ دیکھ لیں ایک لمحہ پہلے جی جی انہیں صادق، امین، عالم، مفتی، سردار، ابن سردار مان رہے تھے، اور ابھی ان کی زبان بدل گئی کہ تم سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، تم جھوٹے ہو، تمہارا باپ بھی جھوٹا ہے۔ جی، یہ یہودیوں کی فوراً زبان اور لینگویج بدل گئی ہے، یعنی بغض مصطفیٰ کی انتہا تھی، بغض مصطفیٰ کی انتہا تھی۔ ہائے۔ اس لیے قرآن نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم آہا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ تو شروع سے یہ چاہتے ہیں نور مصطفیٰ، جی نور خدا یعنی چراغ عظمت مصطفیٰ کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن کائنات کا رب اپنے نبی کے نور سے سبحان پوری دنیا کو چمکانا چاہتا ہے۔ تو اقبال نے کہا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام نے جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کے خلاف ہو گئے، تو اٹھ کے چلے گئے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا کہ اے حسین ابن سلام، آج کے بعد تمہارا نام حسین ابن سلام کی بجائے عبداللہ بن سلام ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ موقع تھا واہ واہ، جب میرے آقا نے انہیں یہ نام عطا کیا کیا کہنا؟ عبداللہ بن سلام کا۔ سبحان اللہ، اور پھر آپ کے بھتیجے تھے سلمہ اور مہاجر، جی تو حضرت عبداللہ بن سلام نے انہیں راغب کیا،
انہیں ترغیب دی، اسلام کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، اور اس میں ایک جملہ بڑا خوبصورت تھا، وہ جب میں نے پڑھا ہے تو اس کا بڑا مجھے لطف آیا۔ تو انہوں نے اپنے بھتیجوں کو دعوت اسلام دیتے ہوئے یہ کہا کہ اے میرے بھتیجوں، تمہیں یاد ہے نا، تم نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد اسماعیل علیہ السلام میں، صحیح، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک نبی بھیجے گا جو نبی آخر الزماں ہوگا، خاتم النبیین ہوگا، واہ واہ، اور نبوت و رسالت اس پر تکمیل پذیر ہو جائے گی۔ تو کہا کہ اس نبی کا ظہور ہو چکا ہے، سبحان اللہ، اس نبی کی آمد ہو چکی ہے، اور وہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ کہنے ہیں، تو آپ ان کو دعوت دی، سبحان تو اللہ، حضرت عبداللہ بن سلام کی دعوت کو ایک بھائی نے قبول کر لیا جی، اور دوسرے نے انکار کیا، اور وہ حضور کی غلامی میں آ گئے جنہوں نے قبول کر لیا۔ کیا کہنے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ سرکار دو عالم نے نام بھی خود بدل کے رکھا، عبداللہ بن سلام، اور یہ بھی اعزاز آپ کے حصے میں آتا ہے کہ جب رب کائنات نے آپ کو اولاد نرینہ سے نوازا اور بیٹا پیدا ہوا تو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں لے آئے، اور کریم آقا علیہ السلام نے ان کے شہزادے کو اپنی جھولی میں بٹھا لیا اور دست شفقت فرمایا، اور کریم آقا علیہ السلام نے ان کے بیٹے کا نام بھی یوسف رکھا، باپ کا نام بھی مصطفیٰ رکھ رہے ہیں، اور بیٹے کا نام بھی کریم آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں انتہائی محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے عظمتوں کے مینار عطا فرمائے، اور کریم آقا علیہ السلام نے اپنی زبان لب یوحا سے انہیں جنتی عطا قرار دیا۔ اور آپ کا علم کی ثقافت دیکھیے گا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس گھڑی میں بندہ جب دعا کرے تو رب کائنات ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، تو بتائیں کہ وہ گھڑی کون سی ہے؟ تو قربان جاؤں، سیدنا عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ وہ گھڑی جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ عرض کرنے لگے کہ یہاں تو خاص نماز کا ذکر ہے اور زیادہ تقرب تو نماز کے اندر ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، کیا تو نے وہ حدیث نہیں سن رکھی کہ کریم آقا نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ مفتی صاحب قبلہ، یہ سرکار دو عالم کا آپ کو قرب رہا، بڑا تقرب رہا، خلفائے راشدین کے دور میں آپ کو جو رب کائنات نے مقام عطا فرمایا، میں چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی کوئی گفتگو عطا فرمائیے گا۔ جی بے شک، اصل بات یہ ہے کہ اصول یہ ہے، قاعدہ کلیہ یہ ہے اصحاب رسول کے ہاں کہ وہ جس چیز سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرتا ہوا دیکھتے تھے اس سے محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کے نزدیک محبت اور نفرت کا معیار جی، ذاتی پسند اور ناپسند نہ تھی، اللہ اکبر، ذات مصطفیٰ تھی۔ سبحان اللہ۔ جس چیز کو میرے آقا محبوب جانتے وہ صحابہ کو بھی محبوب ہوتے۔ سلمان فارسی کو آقا محبوب جانتے تھے تو آپ نے ان سے محبت کی۔ جی ہاں، بے شک ایسا، یعنی یہ تو صحابہ تو صحابہ رہے نا، جس چیز کو بھی، سبحان اللہ، یعنی کدو شریف سے اللہ اکبر، صحابہ کیوں پیار کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھا۔ جس جگہ سے میرے آقا نے پیار کیا صحابہ نے اس جگہ سے پیار کیا، جس درخت سے میرے نبی نے پیار کیا صحابہ نے اس درخت سے پیار کیا، جس پتھر کو میرے آقا نے محبوب جانا صحابہ نے اس پتھر کو محبوب جانا۔ یہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معیار محبت۔ سبحان اللہ۔ ان کے نزدیک میرے مصطفیٰ کی ذات معیار تھی۔ تو چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خاص قرب عطا فرمایا، بڑی اہمیت عطا فرمائی، اور اس کی بیسک وجہ ہم پورے تھرو آؤٹ پروگرام میں جی، ذکر کر رہا ہے کہ چونکہ وہ یہود و نصارہ کے ہاں بھی بڑے معتبر تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اور اسلام کی کوالٹی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی دوسرے مذہب کے ہاں اسے اہمیت حاصل ہے تو اسلام کو اسے ڈی ویلیو کرتا ہے یا ڈیگریڈ کرتا ہے، نہیں، جی، اسلام اس کی اس عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین اسلام اس کی اس عظمت میں اضافہ کرتا ہے۔ اب
ان کو وہاں اہمیت حاصل تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بہت قرب، بہت اہمیت، اور انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شغف تھا، کیونکہ باقیوں کی بنسبت وہ علی وجہ البصیرت زیادہ مطالعے کے ساتھ اور سٹڈی کے ساتھ اور انہوں نے پڑھ رکھا تھا، تو اس طرح آئے تھے جی تو وہ آقا کریم کے دامن سے وابستہ ہوئے، حضور کے قریب رہنے کی کوشش کرتے، حضور سے سیکھنے کی کوشش کرتے، حضور سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے، حضور کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے، اور جو علم سیکھا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے۔ تو اب خلافت راشدہ کے دور میں بھی جی یہی رہا کہ ہر خلیفہ راشد جو تھے ان کی کوشش یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب رکھا جائے سبحان اللہ، اور ان سے استفادہ کیا جائے، ان کی جو صاحب رائے ہے اس کو اہمیت دی جائے۔ واہ واہ، اس لیے وہ ساتھ ساتھ حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آدھی دنیا کا حکمران ہے عمر اور مراد رسول ہیں، اور میرے نبی نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا، جی تو اتنی اہمیت کے حامل، لیکن جب آپ بیت المقدس فتح ہوا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کے وہاں گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان جب اللہ، شہر کی چابیاں وصول کرنے کے لیے وہاں گئے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کے گئے۔ یہ اس بات سے آپ اہمیت کا اندازہ لگا۔ حضرت عثمان غنی، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ جب بلوائیوں نے حملہ کیا اور بلوا ہوا جی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ آپ کے گھر کا ہو چکا تھا اور ایک شورش بپا تھی، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بھی بہت اہم رول پلے کیا، اللہ، بہت اہم کردار۔ صحیح ایک منجھے ہوئے شخص کا جی اور ایک مدبر کا اور ایک مصلح کا جو کردار ہونا چاہیے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ، آپ آئے ہیں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور عرض کیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، یہ باہر اس طرح کے حالات ہیں، اس طرح کا ماحول ہے اور ایک ہجوم ہے اور یہ لوگ سمجھنے کا نام نہیں لے رہے، یہ آپ کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، تو اب آپ بتائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں آپ کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ تو آپ کے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ کی طرف سے تلوار پکڑ کے لڑوں ان کے ساتھ، آپ اجازت دیں۔ حضرت عثمان غنی کسی کو اجازت نہیں دے رہے تھے، یعنی آپ نے لشکر نہیں تشکیل دیا، صف بندی نہیں کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، طاقت ہونے کے باوجود، اللہ، خلافت ہونے کے باوجود، حکومت ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دیتے اور حکم دیتے تو وہ مٹھی بھر جو بلوائی تھے باہر، وہ ان کا نام و نشان بھی نہ رہتا۔ ناظرین محترم، حضور قبلہ مفتی صاحب کا آخری پیغام یہی تھا کہ ہم کسی کے بارے میں یہ تعین نہ کریں یہ کس مقام پہ ہے۔ وہ خواجہ نصیر الدین نصیر علیہ رحمت نے فرمایا تھا کہ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔